سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب ودود کی ذات اقدس پہ جو پیارے بھی ہیں، آقا بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج ان کا ذکر ہوگا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اصل میں سید بھی ہیں اور سالار بھی ہیں، امام بھی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں۔ آپ کا نام حسن خود رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ کتنا پیارا نام، یہاں تک کہ آپ کی کنیت ابو محمد بھی ہے۔ آپ کا جو نام رکھا گیا، اس کے بعد آپ کو بوسہ دیا گیا، دعا دی گئی، پیار دیا گیا، اور پھر ذرا نظر ڈالی گا اس خانوادے کے اوپر کہ جس کے ہاں یعنی اہلیان عشق کی وادی کا دوسرا امام، اہل کسا پنجتن پاک کا چوتھا تن مبارک اور خلیفہ راشد میں سے پانچواں راشد خلیفہ۔ آپ کے فضائل بے انتہا ہیں۔ کنیت آپ کی قرار پائی ابو محمد، اور القابات تو آپ کے بے شمار ہیں، جن میں سے بہت سارے سبت اکبر، سبت اول، طیب، قائم، حجت، ذکی، تقی، مجتبی، وزیر، اسیر، امیر، امین، زاہد اور بر، مگر سب سے خاص اور مشہور لقب آپ کا مجتبی ہے۔ حضرت امام حسن پوری زندگی محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیتے رہے۔ آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور عکاس تھے۔ 47 سال کی عمر آپ نے پائی، اور اس مدت زندگی میں آپ نے حق گوئی اور حق کے اوپر عمل درآمد کرنا ہی سیکھا اور سکھلایا۔ خواتین و حضرات، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کیا یہ جملہ حضرت کی شان میں میری طرف سے اور ہم اسیاں ترین لوگوں کی طرف سے ایک ہدیہ بن سکتا ہے کہ حضرت امام حسن دور پیش نظر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ جاننے والے بھی تھے کہ حالات کے تقاضوں میں امت کو کس طرح سے جوڑا جائے، کس طرح سے تصادم سے باز رکھا جائے، اور کس طرح سے جو امت کے اتحاد کے دشمن ہیں ان کو میل چٹائی جائے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کن وجوہات کی بنا پر آپ کو شہادت پہنچائی گئی، کن لوگوں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور پھر کیا عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے آپ کو اس دنیا سے ان کے چاہنے والوں سے دور کر دیا گیا۔ کیا وجوہات ٹھہر پائیں کہ آپ کے جنازے کے اوپر بھی ایک تصادم دیکھنے کو آیا، اور اس کے بعد آپ کی شہادت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں واضح کرتا چلوں کہ برصغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے صوفیہ کرام، بزرگان دین بھی آپ کو اپنا پیشوا اور جد امجد مانتے ہیں اور ہیں۔ یہ بات کسی فضیلت کا کنارہ نہیں ہے، مگر خود حضرت علامہ اقبال نے بارہا حضرت امام حسن کی شان میں کئی مرتبہ قصیدے پڑھے ہیں، کہیں آپ کو محور عشق کہا، کہیں پرکار عشق کہا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، بڑھتا رہا ہے۔ صوفیہ اولیاء کے نزدیک آپ بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی اس گفتگو کو مزید حسین بنانے کے لیے اور احسن بنانے کے لیے ہم شامل گفتگو کریں گے بہت ہی حسین چہرہ، عالم اسلام کا ابھرتا ہوا ستارہ اور محقق بھی ہیں، مدلل بھی ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شامل گفتگو کروں گا اپنے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جامع صفا کے محتمم بھی ہیں، اور گزشتہ دنوں ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان کے اندر بھی حب اہل بیت کو میں مستقل مزاجی کے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہوں گے مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سے مفتی نوید عباسی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسن کو سید کیوں کہتے ہیں، اور سیدنا کا لقب آپ کے لیے خاص طور سے استعمال ہوتا ہے، اور پھر کیا آپ کو فضیلتیں حاصل ہیں کہ جن سے ہم اخذ کر سکیں خوشبوات؟ نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے ہمارے ناظرین کی کہ سید کا لغوی معنی سردار کے ہیں، بڑے کے ہیں، جناب کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جی، تو لیکن اصطلاحی طور پر یہ لقب خاص ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آل کے لیے، ماشاءاللہ، اور وہ آل جو فاطمی ہے، یعنی مولا علی کے دوسرے بیٹے بھی ہوئے، ان کی اولاد بھی ہے، وہ علوی تو کہلاتے ہیں، لیکن سید ہمارے عرف میں سید وہ کہلاتے ہیں جو ان کی اولاد سے ہیں۔ تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے پوچھا کہ ان کو سید کیوں کہا جاتا ہے،
تو حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ دیکھیے کہ پیدا ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام خود نام رکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ بے شک۔ اب نبی علیہ السلام نے خود سردار کہا، واہ واہ۔ اور خود حضور نے اپنے متعلق یہ کہا کہ میں انبیاء کا سردار ہوں۔ اللہ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو قوم کا سردار قرار دیا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سردار جو نبی علیہ السلام کا یہ بیٹا ہے، یہ کس معنی میں ہے؟ جی یہ اس معنی میں ہے کہ یہ ایک تو علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، واہ۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔ سبحان اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسن نبی کا بیٹا ہے، اللہ۔ اور خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اے علی، آپ نے اپنے بیٹے کو جو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کا بیٹا اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اور اللہ۔ پھر کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ یہ آپ پر نہیں ہے بلکہ شباہت میں، شکل میں یہ نبی علیہ السلام پر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تھا۔ تو سردار کی کیا اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہتے ہیں، زخمی صحابی آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی سید وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے قوم کھڑی ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نبی علیہ السلام نے سردار کہا، اور تو اور بعد والے ہم تو ہم رہے، ہم ٹھہرے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اصحاب پیغمبر شیخین، جن کا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت میں سب سے بلند ہے، جو امام الصحابۃ والتابعین حضرت ابوبکر ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر ہے، وہ بھی حضرت امام حسن کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو سردار کہا، اور یہ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، صرف دنیا کی سرداری کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی سردار حسن ہے، آخرت میں بھی سردار حسن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میرے یہ دو نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ واضح فرمان حضور علیہ السلام کا زبان زد عام و خاص ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں کا بھی سردار قرار دے دیا، دنیا کا بھی سردار قرار دے دیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ پہ آج آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے جی ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے بڑے تذکرے کرتے ہیں، اور کرنے چاہیے، ہونے چاہیے، حسین نے دین بچایا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسن حسین کا بھی امام ہے۔ اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ 5 تن میں چوتھے مبارک تن ہیں اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ خلیفہ راشد کے طور پر بھی آپ کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ حضرت امام حسن کے 6 ماہ خلافت کے مکمل ہوتے ہیں، آپ کی صلح پر اختتام جو خلافت کا ہوتا ہے تو تب 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ آپ 5ویں خلیفہ راشد بھی ہیں، اور 5 تن میں چوتھے تن مبارک بھی آپ ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ دوسرے امام بھی ہیں، اور مولا علی سیدہ فاطمہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کے پہلے نواسے بھی ہیں۔ تو آپ کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں بیان ہونا چاہیے۔ امت پر بہت بڑا احسان امام حسن مجتبیٰ کا ہے، ان کا ذکر اہل سنت کے یہاں بھی کم ہوتا ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ مجرم ہیں، ہم جواب دہ ہوں گے، اور اہل تشیع کے بھی یہاں جس طرح ہونا چاہیے، کوئی شیعہ عالم دین موجود نہیں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہاں بھی اس طرح ذکر نہیں ہوتا کہ جس طرح ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ حسن میرے نبی کا پہلا نواسا ہے اور امت کا رہبر و رہنما ہے، واقعتاً سید ہے، واقعتاً سردار ہے، اور اس نے سرداری کا حق بھی ادا کر دیا۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی کہ ان کو مولا حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب، جناب امام حسن، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی مثال بن سکتی ہیں، ان میں سے چند میں چاہتا ہوں جن کا آپ ذکر کریں، اور پھر یہ بھی بتائیے ان کو خاص طور سے مجتبیٰ کیوں کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم اور جلیل قدر شخصیت ہیں،
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کی وہ جلیل القدر رفیع الشان شخصیت ہے کہ دراصل ان کا تذکرہ خود اپنی جگہ پر سعادت مندی اور خوشبودار ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو میں نے لفظ کہا کہ ماحول کو خوشگوار اور خوشبودار بنا دیا کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن اور اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو اٹھایا نہیں کرتے، صرف بوسہ نہیں دیا کرتے تھے، صرف پیار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بعض روایات حدیث کے اندر یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ بچپن کے اندر حضرت حسن کو اٹھا کر انہیں سونگھا کرتے تھے، حضرات حسنین کو سونگھتے تھے، اور ریحانت الجنہ، جنت کے پھول قرار دیا کرتے تھے۔ جنت کی خوشبو اس سے حاصل ہونے کا اور خوشبودار تذکرہ ہونے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث میں ذکر فرماتے ہیں، اور فعلی طور پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ میں یہاں تین پہلو خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا نام گرامی سامنے آتا ہے تو ہمارے سامنے تذکرہ آتا ہے جرت کا، شہادت کا، بہادری کا، قربانی کا، سفر کے اندر کربلا کے میدان میں اپنے نانا اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنے اور اپنے گھر والوں کو کٹا دینے کا۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، جرت، شجاعت، بہادری، خیبر، یہ ہمارے سامنے ذکر سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں، رحم ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ فاروق اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں تو جلالت شان، عظمت شان اور ان کا انتہائی روب، دبدبہ۔ خالد بن ولید کا تذکرہ کرتے ہیں، روب اور دبدبہ۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام کا، اب میں اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں فوراً آپ کے دماغ کے اندر اذان کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کی ایک اہم کوئی نہ کوئی خصوصیت۔ جب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے امن و آشتی، صلح، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد، افتراق نہ ہو، شذوذ نہ ہو، باہمی تنفر نہ ہو، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے کر دے، مسلمانوں کا کلمہ، مضمون، قول منتشر نہ ہونے پائے، مسلمانوں کی جماعت متحد رہ جائے، منتشر نہ ہو۔ اگر آپ کو حکومت اور خلافت سے دستبرداری اختیار کرنی پڑے کر لیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسوہ دکھا دیا وہ ہمیشہ اتحاد کا، امن کا، صلح کا۔ تو پیکر صلح، سرتاپا محبت، سرتاپا وحدت و اتحاد اگر آپ کو نظر آتا ہے تو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود بخاری کے اندر مناقب حسین و حسن رضی اللہ عنہما کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی مولانا نے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید، اور آگے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العزت اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ، بڑا قابل غور جملہ ہے، الفئتین من المسلمین، مسلمانوں کے، پتہ چلا دونوں مسلمان گروہ ہوں گے، ان دو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ رب العزت صلح پیدا کروائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی۔ تو پہلی خصوصیت صلح، اتحاد، وحدت، یکجہتی، آشتی، امن، پیس، اور یہ پیس کے ایمبیسڈر عالم اسلام کے، دنیا کے، انسانیت کے، یہ آپ کو پہلی خصوصیت ملے گی۔ جی بالکل صحیح فرمایا، رحماء بینہم جس کو قرآن میں بیان کیا۔ دوسرے نمبر پر سخاوت، آج کے دور میں ہمیں اس پہلو کو بھی ضرور ذکر کرنا چاہیے۔ سخاوت کرتے تھے، مال سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے بعض اوقات کپڑے سخاوت کے طور پر دے دیتے تھے، حتیٰ کہ فرمایا ایک مرتبہ کہ میں جوتے رکھ لیتا ہوں اور کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے، اپنے موزے بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیے۔ اس حد تک سخاوت کا پہلو۔ تیسرے نمبر پر سورہ شورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، اہل بیت کی محبت۔ اگر میں چاہتا ہوں میری نجات ہو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہوں، تو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 یہ کہہ رہی ہے پکار کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی چیز کا صلہ نہیں طلب کرتا، اجرت طلب نہیں کرتا، مگر اپنے اہل بیت اور اپنے اہل قرابت کی محبت۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جو محبت ہے اس کے بارے میں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، بطور خاص حسن کے بارے میں فرمایا، اے اللہ میں ان حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی، میرے جگر گوشہ کے دونوں یہ بیٹے ہیں، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا آپ کو اگر قرابت اور محبت رسول درکار ہے، راستہ حضرت حسن ہے، راستہ حضرت حسین ہے، ان کی محبت سے نبی کی محبت ملے گی، اور نبی کی محبت سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کی محبت سے آپ کو اللہ کی محبت ملے گی۔ راستہ یہی ہے، اس کے سوا قوم اور انسانیت کے لیے، امت کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے قرب رسول کا، محبت رسول۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ کیا خوبصورت گفتگو تھی۔ ایک پل کے لیے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور پھر خوشی بھی ہے، چہرے پہ مسرت بھی ہے کہ کتنی عظیم ہستیاں جن کی محبت اور مودت کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، نبی اس کو اجر رسالت کے طور پہ طلب کر رہے ہیں، اور ان کو ہم شہادت کے درجے پہ فائز کر رہے ہیں، یعنی شہید کر رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں تلوار سے، اور اس طرح کے مقامات پہ لا کے کھڑا کریں۔ ایک مختصر سے وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو الف لام میم میں مزید گفتگو ہوگی۔ جناب سیدنا امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو پر مختصر سے وقفہ۔ عزیز و جانمن، خوش آمدید کہوں گا الف لام میم میں ایک بار پھر سے آپ کو۔ حضرت امام حسن، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ آپ کا قول مبارک ہے کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے ہوا درختوں سے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ لہٰذا یہی محبت اور مودت ہے جس کا تقاضا خود رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں، اور ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی فرقے میں تقسیم ہوئے۔ امت کو اتحاد کا چہرہ بھی دکھانا ہے، اور ہاتھوں کو جوڑ کے ہم نے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار سے نوازا ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، حضرت امام حسن پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کی صورت ہر طرح سے پسندیدہ ہے رسول خدا کے لیے۔ امت کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے تھا، کس طرح سے پیش آئے، ہم نے کس حد تک ان کا حق ادا کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ ہوں یا امام حسین علیہ السلام ہوں، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ان کی مودت ہے، محبت نہیں۔ واہ واہ، یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ۔ اور کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس محبوب سے آدمی محبت کرتا ہے پھر اس سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے، اس کو کورٹ میں بھی گھسیٹتا ہے۔ تو محبت ایسا امر ہے جو خود سے بندہ کرتا ہے، اور مودت وہ ہے جو آپ نے کرنی نہیں ہے، لازماً آپ کو ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح وہ کسی نے خوبصورت بات کی تھی کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح مسلمانوں کا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا جب تک ان کے دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ حضور کی اہل بیت، اور اہل بیت کون ہیں؟ اولاً تو وہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے مخاطب تھے، لیکن صبح قیامت تک آنے والے تمام سادات جو حضور کی آل سے ہیں ان سب سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرات حسنین کریمین اور جناب حضرت مولا علی اور سیدہ زہرا وہ تو سب سے پہلے ہیں، لیکن انہی کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے صبح قیامت تک آنے والے امام مہدی کے دور تک ہر سید ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اس سے ہم نے مودت کرنی ہے۔ یہ تو جو کہ امت نے اس کا صحیح معنوں میں جو حق ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کیا۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے پوچھا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو مجتبیٰ کیوں کہتے ہیں؟ تو مجتبیٰ دیکھیے چنیدہ، چنا ہوا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے جو نواسے عطا کیے ہیں، ایسے نواسے پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے، سبحان اللہ، اور تو اور اس طرح کے نواسے کسی اور نبی کے حصے میں بھی نہیں آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو نواسے ملے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، اور یاد رہے نبی علیہ السلام کی جو دوسری صاحبزادیاں ہیں ان کی اولاد کو بھی ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی گرد راہ کو بھی کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق محبت ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے اختیار نہیں کیا، ہم نے بڑے مظالم ڈھائے اہل بیت پر، یعنی ہم سے مراد مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کرنے اول کے مسلمانوں نے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جماعت پر پابندی لگائی گئی، آپ کئی سال تک مسجد نبوی میں نماز کے لیے نہیں آ سکے۔ یہ کس نے کیا؟ مروانی ٹولے نے کیا ہے۔ آج ہم ان کی محبت کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یاد رہے ان کے دشمنوں کے تذکرے جب ہم کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں ان کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ آپ نہیں جانتے اسی شہر میں سب سے بڑے دشمن اہل بیت یزید لعین بدبخت بدترین کافر کے زندہ باد کے نعرے لگے، یہ ہم اہل بیت کی مودت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم ظلم کے پہاڑ آج بھی توڑ رہے ہیں، ہم نے ظلم کے پہاڑ کل بھی توڑے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار نے ان کا جو مرتبہ بیان کیا ہے، کیا ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ وہ عظیم ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار کو یعنی حسنین کریمین کو، مولا علی کو، سیدہ زہرا کو اللہ کہتا ہے ہم نے پاک کر دیا جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ آج ہمارا مفسر ڈنڈی مارتا ہے، کہتا ہے یہاں صرف نبی علیہ السلام کی ازواج مراد ہیں، ہم کہتے ہیں ازواج بھی مراد ہیں، لیکن یہ ڈنڈی مت مارو۔ یہاں قرآن نے التفات کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَآتَيْنَا اللَّهَ، وہاں مونس کی بات کرتا ہے، لیکن جیسے قرآن آگے بڑھتا ہے تو التفات کرتا ہے۔ قرآن کو سمجھو تو صحیح، قرآن کا انداز التفات کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہاں مذکر کا ذکر کرتا ہے قرآن، اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ مؤنث کے ذیل میں مذکر نہیں آ سکتے، مذکر کے ذیل میں مؤنث آ سکتی ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے مراد مولا علی ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ زہرا ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں۔ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن آج ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ یہ آیت پڑھ کر ڈنڈی مارتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے مؤنث اور مذکر کے نظام سے بے خبر ہیں، ان قرآن کے انداز التفات کا ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں، امت نے زہر دیا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، لیکن وہ دیکھیے وہ کتنا بڑا سخی ہے کہ اس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، سامعین گرامی ناظرین آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اپنے بھائی، اپنے پیارے بھائی، اپنے ماں جائے حضرت امام حسین کو معلوم ہوتے ہوئے قاتل کا نام نہیں بتایا کہ میں فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا۔ وہ بڑے رحیم، بڑے کریم، بڑے صلحجو تھے، لیکن وہ بہادر بھی تھے۔ اور میں آخر میں کوئی بالکل جذباتی ہو کے بات نہیں کر رہا، یہ تو اہل بیت کی محبت کا ایک انداز ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے، میں بالکل دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی جذباتی صاحب اللہ نے آپ کو فصاحت و طلاقت لسانی عطا کی ہے، میں میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، یہ بہت ہی سخت گفتگو ہے، آپ اس کو میٹھے انداز سے کر رہے ہیں، میں خوشی سے آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ ایک میں اس پہ ایک جملہ ایڈ کر کے مفتی محمد زبیر صاحب کے پاس بھی آنا چاہتا ہوں۔ جی پہلے یہاں بات ہوئی ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلحہ، یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں ہے جیسا کہ ذکر ہوا۔ میں صرف اتنی بات طالب علم کی حیثیت سے، علماء کی خدمت میں، سننے والے اہل علم، میں اہل علم سے گزارش کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے مستقبل کی خبریں دی ہیں، تو کہیں نبی علیہ السلام نے لعل یا لیتا کا لفظ استعمال کیا ہے مستقبل کے لیے؟ میرے خیال کے مطابق تمام ذخیرہ احادیث میں نبی علیہ السلام نے قیامت تک کی جو ہے وہ خبریں دی ہیں، کہیں لعل اور لیتا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، بلند ترین کتاب ہے۔ تو میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لعل اور یہ جو لعل ہے
کیا یہ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے؟ یہ میرا اس پہ کوئی مطالعہ نہیں ہے، میں صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا یہ نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان ذیشان ہے یا یہ راوی کا خیال ہے؟ اس پر اہل علم کو کچھ نہ کچھ مستقبل میں کلام کرنا چاہیے. خوبصورت ہو گیا. میں مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرے سامنے یہ چند خطبات کے جملے ہیں، آپ کی اجازت سے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. امام حسن المجتبیٰ آپ پر ہمارا سلام ہو. آپ فرما رہے ہیں یعنی جو اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں. میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں. میں بشارت دینے والے کا بیٹا ہوں. میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں. میں نور پھیلانے والے کا بیٹا ہوں. اور میں چراغ کا بیٹا ہوں. میں آسمان کی زینت کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے. میں اس کا بیٹا ہوں جو جن و انس کی طرف مبعوث ہوئے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے زمین سجدگاہ اور طاہر قرار پائی. میں اس کا بیٹا ہوں جس سے خداوند عالم نے رجس و پلیدگی کو دور کر دیا اور اس طرح پاک کر دیا کہ جس طرح پاک کرنے کا حکم ہے. تو پھر کیا شک و شبہات رہ جاتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو امام کو شہید کرتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں جو امام کو نماز پڑھنے سے پابندی لگاتے ہیں، زندگی ان کے لیے دشوار اور تنگ کر دیتے ہیں؟ ذرا توجہ ڈالی گا، روشنی ڈالی گا مفتی صاحب اس کے اوپر. گزارش یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سے کچھ چنیدہ اور منتخب حصہ بیان فرمایا، بڑا قابل تحسین ہے. اور میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ ان کے خطبات اور بیانات میں سے کچھ چیزیں سامنے آ جائیں. ایک موقع پر خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبرانی کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں. پھر ساتھ ہی ساتھ مجمع کو مخاطب کر کے دلیل کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والد اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر یہ جملہ موجود ہے، ارشاد فرمایا تھا آیت نمبر 38 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بلکہ آیت پڑھی کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اپنا والد قرار دیا، جبکہ وہ ان کے دادا پردادا تھے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا والد قرار دیا. پھر وہ جملے ارشاد فرمائے جو آپ نے بھی نقل کیے کہ میں مشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. یہ طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، اور طبرانی میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بھی بیان فرمایا کہ گھمسان کا رن جہاں پڑتا تھا میرے والد فتح حاصل کر کے آتے تھے. ان کے دائیں اور بائیں جبرائیل و میکائیل ان کے ساتھ جنگ میں باقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے. یہ سارے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ طبرانی کی دوسری روایت میں 3 باتیں بطور خاص ذکر فرمائی. نمبر 1 تو یہ فرمایا مجمع سے کہ میں تمہارے لیے استغفار کا اہتمام کرتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتا ہوں. پہلا پیغام جو آج ہمیں مل رہا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ دنیا آنی جانی کی چیز ہے، حتیٰ کہ فرمائے خلافت کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اور پھر وہ مدت وہ زمانہ وہ بھی چلا جاتا ہے. دنیا آتی ہے، دنیا چلی جاتی ہے. اس سے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے فانی ہونے کا مجمع کو تذکرہ فرمایا. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ لوگوں تقوی اختیار کرتے رہنا، اور پھر تقوی اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری، دنیا کی سب سے زیادہ دانش مندی، عقل مندی اور ہوشیاری تقوی اختیار کرنا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت گناہوں میں مبتلا ہونا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خطبات آج ہم سب کے لیے راہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے. یہاں مجھ سے پہلے تذکرہ کیا گیا، یہ بات میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کسی شخص نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے، تو میں یہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا الحمدللہ ثم الحمدللہ اہالیان پاکستان، اسلامیان پاکستان، مسلمانان پاکستان اہل بیت و صحابہ کے غلام اور نوکر ہیں. یہاں کوئی یزید کا وکیل صفائی نہیں. جس ایک مخصوص مسلمان جماعت کے حوالے سے کہا گیا تھا، یقیناً یہ نعرہ لگا ہوگا کسی شرپسند نے لگایا، ہم میں سے کوئی مسلمان یزید کا وکیل صفائی نہیں. اس جماعت نے بھی باقاعدہ آ کر کے اگلے دن تردید کی ہے. اور میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، نہ یہاں اس پاکستان میں یزید کا کوئی وکیل صفائی بنے، اور نہ ہی یہ برداشت ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ، حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، ازواج مطہرات، بنات الرسول اور اہل بیت اطہار کی شان میں
ادنا درجے کی اشارتن یا کنایتن کوئی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی. یہ صحابہ کے متوالوں کا ملک ہے, اہل بیت کے نوکروں کا ملک ہے, اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کے غلاموں کا ملک ہے. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اہل بیت کی اور صحابہ کی غلامی میں مرنا چاہتے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ کے سامنے اور اہل بیت و صحابہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, یہی عقیدہ ہے نجات کا, اور یہی عقیدہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ آخرت بھی بنے گا اور دنیا میں بہت سارے ثمرات کا سبب بنے گا. گفتگو بہت دلچسپ ہے. میں نے ابھی شہادت پہ گفتگو کرنی ہے, کیا عوامل ہیں, کیا عناصر ہیں, اور اس کے بعد کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو. حضرت سیدنا امام حسن, آپ پر ہمارا سلام ہو. ایک مختصر سے وقفے کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں, اور لوٹ کے آؤں گا جب میں, تو پھر آپ کے سامنے امام کا ایک کال بھی آپ کے سامنے پیش نظر کروں گا. بہت ہی پیارا کال ہے. ایک مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. میرے سامنے امام حسن, آپ پر ہمارا سلام ہو. سید پاک کا ایک قول آنکھوں کے سامنے ہے کہ من ہوا شر الناس, لوگوں میں سے بدترین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من یراہم خیر, جو اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے, لوگوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے میں سب سے اوپر ہوں, خدا اس کو تذلیل کا نشانہ بناتا ہے. ایک اور کال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بہت ہی واضح اور بہت ہی ضروری ہے, خاص طور سے آج کے متکبرین لوگوں کے لیے. کہ آپ نے فرمایا زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو تو زمین کے اندر سکون سے رہ پاؤ گے. وہ تمام لوگ جو اکڑ کے چلتے ہیں, لڑتے ہیں, فساد پیدا کرتے ہیں زمین پہ, اسی مٹی کے نیچے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. مفتی نوید عباسی صاحب, ایک تو بہت ساری گفتگو ہو گئی, اور ان میں سے چیرہ چیدہ اگر ہم تھوڑا سا چننے کا تھوڑا سا عمل مختصر کر دیں, اختصار سے کام لیں, تو آپ کی شخصیت کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے جملے اس طرح سے بھی کس دیے کہ کثیر الازواج تھے, 200-300 نکاح تھے. اس سے کیسے برات کریں, اور کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں, میں 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اس پر 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں. پہلی بات تو بنیادی یہ ذہن میں رہے کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ 300 نکاح کی اور طلاق دے دیا کرتے تھے, یہ صراحتاً زیادتی ہے, ظلم ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. صحیح. تاریخ کی بات, کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا جو ملتا ہے, اگر اس کتاب کی یہ والی بات ماننی ہے تو پھر من کل الوجوہ ساری باتیں ماننی. اچھا. پھر اور جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی ماننا پڑے گا. تو ہم وہ بھی نہیں مانتے اور ہم یہ والی بات بھی نہیں مانتے. جیسے ابھی قبلہ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نوکر و غلام ہیں. صحابہ میں شیخین ہوں, حضرت عثمان ذی النورین ہوں, یا بعد والے اصحاب پیغمبر ہوں جو بہت بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر, ان میں جناب ابو سفیان ہوں, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, یا دیگر صحابہ کرام, ہم کسی کی بے ادبی قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہونی چاہیے. اس ملک میں اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ بھی کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ رشید ابن رشید بھی اسی شعر میں لکھی گئی, یہیں لوگ لکھنے والے موجود ہیں, اور اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں جو ہے نا وہ یہیں لکھی گئی ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, ان کا کس جو ہے وہ جماعت سے تعلق ہے, ان سے لا تعلقی کیوں نہیں ہوتی. یہ باتیں بھی ہمیں, یہ کتابیں چھپ کیوں رہی ہیں. جب آپ یزید کو رشید ابن رشید کہیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. خیر, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ من گھڑت بات ہے. آپ ہمارے یہاں اصول سب جانتے ہیں, علماء پڑھے لکھے, کہ جب کوئی قول آ جائے, حدیث آ جائے, تو ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ خبر واحد ہو تو اس کو قرآن پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے, قرآن کی آیت سے نہیں ٹکرا رہی, ہم قبول کریں گے. ٹکرا رہی ہے تو ہم قرآن کو قبول کریں گے, حدیث کو چھوڑ دیں گے. قرآن تو کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, ہر قسم کے رجس سے, نجاست سے, ناپسندیدہ چیز سے اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے. تو یہ طلاق دینا, کسی کو نکاح ملانا, پھر طلاق دینا, پھر اس پر مولا علی کے اقوال پیش کرنا, جی انہوں نے کہا کہ جناب اس کو رشتے نہ دو کہ یہ فوراً طلاق دے دیتا ہے, یہ ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کو پسند نہیں کر سکتا معاشرے میں. آپ حضرت امام حسن کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں, شرم اور حیا آنی چاہیے. ہاں, عرب معاشرے میں
4 شادیاں 5 شادیاں اس کا صحیح، رواج تھا، صحیح۔ اور یہ کوئی برائی کی چیز نہیں تھی، اصحاب پیغمبر بھی کرتے تھے، صحیح۔ خود نبی علیہ السلام کا معاملہ یکسر مختلف ہے، لیکن صحابہ کرام نے ایک وقت میں 4 بیویاں بھی رکھی، صحیح۔ کسی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی صحیح۔ تو پھر وہ شادیوں کی تعداد 6 یا 7 بھی ہو گئی، صحیح۔ تو یہ ظلم ہے۔ اور پھر حضرت اس کی امام نفی ہوتی حسن ہے۔ پاک کے ساتھ ہم نے جو مظالم امت نے کیے ہیں وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، اور اب بھی وقت ہے کہ امت جو ہے وہ امت کی حیثیت سے اہل بیت کے دامن کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری آخری بات ہے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خبریں متواتر ہے، ایک میری اہل بیت ہے، دوسرا قرآن ہے، اور پھر آگے دوسری کتاب میں فرمان موجود ہے، ان میں سے ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، قرآن کو پکڑو اور اہل بیت کو پکڑو، جنہوں نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑا تباہ ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت کو پکڑا قرآن کو چھوڑا وہ تباہ ہو گئے، ہمیں دونوں چیزوں کو پکڑنا ہے تبھی ہم کامیابی کی طرف مفتی نوید عباسی صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے اختصار کے ساتھ آخری منٹ ہے میرے پاس، پیغام بھی لینا چاہوں گا اور وجہ شہادت امام حسن بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، کیا عوامل تھے، کیا عناصر تھے اور کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بعض موضوعات بڑے تفصیلی ہوتے ہیں اور اتنا مختصر سا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بات تو خاص طور پہ یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اب مائک اٹھائیں، مارکیٹ جائیں، بازار جائیں، ٹھیلے والے سے پوچھیں، آپ کسی سبزی فروش سے پوچھیں، آپ کسی ایک عام آدمی ریڑھی چلتا ہوا، بس کے اندر ڈرائیور، پائلٹ، وکیل، تاجر، بزنس مین، کسان، کسی سے پوچھیں، الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں کے سارے مسلمان حضرات اہل بیت سے پیار کرنے والے ملیں گے، محبت کرنے والے ملیں گے۔ کوئی آج اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ آج سب کے سب حسن اور حسین آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے، ہمیں اسی کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور جب نبی رحمت کے نواسۂ رحمت کا تذکرہ چل رہا ہے، جو خود اپنے خطبات میں بار بار اپنے والد کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر ہم کو انہی کی ان صفات ہی کو بیان کرنا چاہیے۔ امت کو آج اسی کی ضرورت ہے۔ باقی کوئی غلط بات لکھتا ہے، چاہے وہ صحابہ کے حوالے سے لکھے، چاہے اہل بیت کے حوالے سے، پابندی ہونی چاہیے۔ میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں، ایک نہیں کروڑوں مرتبہ ہر طرف سے پابندی ہونی چاہیے۔ جو اس طرح کی بے ادبی کرے، ایک کتاب نہیں، اس طرح کی سینکڑوں کتابیں کہاں پر لکھی گئی، چاہے وہ صحابہ کی گستاخی سے متعلق ہو یا کسی نے اشارتاً یا کنایتاً اہل بیت اطہار کی شان میں ادنیٰ درجے کی بھی گستاخی کی ہو، ہرگز پاکستان میں اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ آخر میں ٹائم چونکہ کم ہے تو میں صرف ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسن کے القاب پر ضرور آنا چاہیے۔ حلیم ہے، سلیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، متواضع ہیں، منکسر المزاج ہیں، باوقار ہیں، صابر ہیں، متوکل ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کو تقی، نقی، سید و شباب آل الجنہ، سبت رسول، مجتبی، جواد، کریم، شبیہ الرسول کہا گیا۔ یہ سارے القاب آج کے پروگرام کے پیغام ہیں۔ اگر ایک صفت کو بھی آپ لے لیں کہ وہ اللہ کے ہاں راتوں کو اٹھ کر کے استغفار کرنے والے، آج کی قوم کو، انسانیت کو، جی ٹی وی کے ناظرین و سامعین کو اگر حضرت حسن کے اسوہ سے رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں رونے دھونے کی صفت مل جائے، ہم اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ جواد کی صفت اگر مل جائے، اگر رسول کا قرب ہمیں چاہیے، یہ نبی کے نواسے کے القاب ہیں، ان میں سے ایک ایک لقب اپنے اندر فلسفہ رکھتا ہے، پورے کا پورا ایک پیغام رکھتا ہے۔ آج امت کو انہی پیغامات کی ضرورت ہے، اسی اتحاد کو، وحدت کو، یکجہتی کو، پیس کو، امن کو، سخاوت کو، استغفار کو، محبت کو عام کیا جائے، اور اسی پیغام کو گلی کوچے کے اندر پھیلایا جائے، اور اس پر ایک نہیں سینکڑوں کورسز ہونے چاہیے، پروگرام ہونے چاہیے۔ یہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کا حقیقی فلسفہ۔ انشاءاللہ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب۔ اب وقت ہی نہیں بچا میرے پاس، انشاءاللہ ایک اور پروگرام کر لیں گے، بس شاید سیدھا ہم خبر کی طرف چلے جائیں یا جا چکے ہوں۔ بس آخری جملہ یہی ہے کہ ان شخصیات کو، ان کے القابات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعا کا بھی کہا ہے، تو بینا جمالی صاحبہ نواب شاہ میں انہوں نے کہا خاص طور سے میرے دعا کیجیے گا، آج کا دن خاص ہے، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ پروگرام میں شریک رکھتے ہیں۔ اور پھر نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ کہ جنت کے جوانوں کے سردار ان کو دنیا میں سردار بنائیں، تاکہ آپ کی دنیا جنت کی طرح ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، اسلام کا، پاکستان کا، ہماری نظریاتی اور جغرافیائی حقوق کا۔ اللہ کی امان میں۔